واعلم أنه كان آداب المصنفين أن يعرفوا المناظرة مناظرة والآداب بقولهم النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب، ولما كان يرد على ذلك أن النظر من الجانبين لا يصدق على ما إذا اقتصر السائل على مجرد المنع، وأيضا إن الجانبين عام من المتخاصمين والمناظرة لا توجد إلا بينهما، وإن كان يمكن ضبط الأول بإرادة التفات النفس إلى المعاني من النظر دون الترتيب أمور معلومة للتعدي إلى مجهول، ودفع الثاني بإرادة المتخاصمين من الجانبين بحسب متفاهم العرف. عدل المصنف في كل سلسله عن الكيدين، وذكر ما لا يشهد عليه شيء مما ذكر، ثم اعترض عليه بأنه قد يظهر أن المناظر غير مصيب، قد يظهر أن المناظر غير مصيب، فخرج بقوله إظهارا للثواب ولا يخفى ما فيه من الحكاية، حيث لا يلزم من كون الشيء غرضا من فعل أن يوجد ذلك الغرض وأجيب ذلك الفعل كما كان غرض ذلك المتعلق. معترضي من أرض هذا الكلام تغطية المعرف وایا كما كان غرض ذلك المعترض من عرض هذا الكلام تغطية المعرف علام ولم يحصل ما قصده من المرام. ولله در المصنف رحمه الله تعالى وكان يرى عرف المناظرة على وجه يفهم منه المناظر العلل الأربع. يفهم منه المناظر العلل الأربعة، فإن التوجه علة سورية والمتخاصمين علة فاعلية والنسبة علة فإن دپارا اسم گورا خبرم گورا کنا یار، والنسبة علة مادية وإظهار الثواب علة غاية والكيد الأخير اعتراض عن المجادلة والمقابلة، فالأول ما فسره المجادلة زي پیجن دو اتری دو کرے ملا. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ماتن نے مناظرے کی تعریف کی ہے کہ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. توجہ المتخاصمین، تو اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ تعریف تو تم نے کی ہے، لیکن یہ تو جمہور مصنفین مناظرے کی جو تعریف کرتے ہیں نا، یہ تو اس کے خلاف ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ جمہور کی مخالفت تم نے کیوں کی ہے؟ یہ سوال کا جواب دیتے ہیں وَعْلَمْ سے قول نقل کرتے ہیں ہاں کہ جان لو کہ انہو کان آداب المصنفین ان یعرف المناظرۃ والآداب بقولہم، کہ مصنفین کے آداب میں سے یہ ہیں کہ وہ تعریف جب کرتے ہیں نا مناظرے کے یا مناظرے کے آداب کے یعنی مناظرے کے احکام کے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ النظر من الجانبین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. عام جمہور کیا تعریف کرتے ہیں؟ یہ النظر من الجانبین
فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب. تو تم نے کیا کر دیا؟ تم نے کہا توجہ المتخاصمین. تو ایک تو تم نے نظر کے لفظ کو تبدیل کر دیا توجہ سے، دوسرا آپ نے جانبین کے لفظ کو تبدیل کر دیا کس سے؟ متخاصمین سے. یہ کیوں کیا؟ یہ دو کام تم نے کیوں کیے؟ اس کا یہ جواب دیتے ہیں. کہتے بات اصل میں یہ ہے بھائی کہ یہ جو تعریف ہے نا، یہ جمہور کی تعریف ہے جس میں نظر کا لفظ ہے، نظر، یہ تعریف مناظرہ تو منع کے طریقے سے بھی ہوتا ہے نا بھائی، کہ مدعی دلیل دے رہا ہے تو مدعا علیہ کیا کہتا ہے؟ لا نسلم. اب یہ لا نسلم جو کہہ رہا ہے معنی ہے یہ النظر بین الشیئین، النظر بین الشیئین ہے، النظر من الجانبین ہے. وہ تو النظر من الجانبین نہیں، وہ تو ایک جانب سے وہ کہہ رہا ہے لا نسلم. تو یہ تعریف منع کے اوپر صادق نہیں آتی، کیونکہ اس میں نظر من الجانبین نہیں ہے، وہ تو ایک جانب ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ کہتے وہ لما کان یرد علی ذالک ان النظر من الجانبین لا يصدق على ما اذا اقتصر السائل على مجرد المنع. سائل جب مجرد منع پر اکتفا کر دے تو اس کے اوپر کیا النظر من الجانبین کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں. تو یہ تعریف تو پھر گویا کہ جامع نہ ہوئی اپنے افراد کو کہ یہ مناظرہ تو ہے، لیکن یہ تعریف اس کے اوپر صادق ہو نہیں آتی. جمہور کے اس تعریف پر ایک اعتراض تو یہ تھا. دوسرا اعتراض وہ ایضاً، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے جانبین کا لفظ ذکر کیا ہے نا، النظر من الجانبین. تو میرے بھائی جانبین تو یہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے جب پریکٹس کرتا ہے تو وہ النظر من الجانبین ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ النظر من الجانبین کا لفظ، یہ تو جانبین کا لفظ تو بھائی عام ہے مناظرین سے، یہ تو ہر جگہ جانبین پائے جاتے ہیں. استاد اور شاگرد بیٹھے ہیں، استاد پڑھا رہا ہے شاگرد پر، تو وہ بھی جانبین ہے. تو کیا استاد جو پڑھاتا ہے شاگرد کو یہ بھی مناظرہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ جانبین کا لفظ جو ان کی تعریف میں موجود ہے نا، یہ لفظ ٹھیک ہو. اس لیے میر سید شریف نے جانبین کو تبدیل کر دیا کس سے؟ متخاصمین سے، کہ مناظرہ تو صرف متخاصمین میں ہوتا ہے، ہر دو جانبین میں مناظرہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں وہ ایضاً ان الجانبین اعم من المتخاصمین، کہ وہ متخاصمین سے عام ہے. والمناظرۃ لا توجد الا بینہما، اور مناظرہ تو صرف متخاصمین میں پایا جاتا ہے. سمجھائیے. اچھا یہ دو سوال یہاں پر جمہور کی جو تعریف ہے نا مناظرے کی، اس کے اوپر یہ دو سوال ہوتے تھے. شارح فرماتے ہیں کہ یار اگرچہ ان دونوں سوالوں کا جواب ہے، دونوں سوالوں کا جواب ہے، لیکن دیکھو ماتن نے یار سرے سے اس تعریف کو چھوڑ دیا کہ کیا کوئی سوال کرے گا تو میں پھر جواب دوں گا. سرے سے جان کیوں نہ چھڑاؤ، سرے سے ایسی تعریف کیوں نہ کرو جس پر سوال ہی نہ ہو.
یہ دونوں سوال جس پر سرے سے نہیں ہوں گے تو جواب دینے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی. اس لیے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ بِإِرَادَةِ الْتِفَاتِ النَّفْسِ إِلَى الْمَعَانِي مِنَ النَّظَرِ دُونَ تَرْتِيبِ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ لِلتَّعْدِيلِ إِلَى مَجْهُولٍ. ہاں کہ پہلے کا جواب تو دیا جا سکتا ہے کہ بھئی نظر من الجانبین، تو نظر سے مراد وہ ترتیبی امور معلومہ للتعدیل المجہول، وہ نظر نہیں منطقی نظر، بلکہ نظر سے مراد کیا ہے؟ التفات، التفات الجانبین فی النسبت بین الشیئین. تو بمعنی التفات لینا تو ٹھیک ہے نا پھر. سمجھ آئیے؟ دیکھو جو شخص منع کرتا ہے وہاں التفات تو دونوں کا ہوتا ہے نا. آئیسوں میں اچھا. اور دوسرے کا جواب بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ جو جانبین کا ذکر ہے نا یہ ذکر عام کا ہے اور مراد اس سے خاص ہے. تو ایسا ہوتا ہے کلام میں، ایسا ہوتا ہے کہ ذکر عام کا ہوتا ہے مراد خاص ہوتا ہے، ذکر جانبین کا ہے مراد متخاصمین ہے. سمجھئے؟ وَدَفْعُ الثَّانِي بِإِرَادَةِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِحَسْبِ مُتَفَاهَمِ الْعُرْفِ، کہ عرف میں یہی چیز سمجھ آتی ہے جب مناظرے کی بحث میں جانبین کا ذکر آ جائے تو عرف میں کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ متخاصمین. آئیشوں میں تو جواب تو دونوں سوالوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود عدل المصنف قدس سرہ عن القیدین، مصنف نے میر سید شریف نے دونوں قیدین سے اعراض کر دیا، عدول کر دیا. نظر کے لفظ سے بھی عدول کر دیا، اس کی جگہ پر توجہ رکھ دیا، اور جانبین سے بھی عدول کر دیا، وہاں متخاصمین رکھ دیا. وہ یہ بھی اچھا. وَذَكَرَ مَا لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّمَّا ذُكِرَ، تو اب ایسی تعریف کر دی انہوں نے کہ جس پر ما ذکر میں سے کوئی سوال بھی وارد نہیں ہوتا. یہ تو بات ہوئی ختم. اس لیے انہوں نے جمہور کی تعریف سے میر سید شریف نے عدول کیا. وجہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا اب ایک اور اعتراض ہوتا ہے سمجھ آئیے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یار کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل مناظر کو بھی پتہ لگ جاتی ہے اور عام لوگوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مناظر ہے نا، یہ مناظر یہ غیر مصیب ہے. اس کا مناظرہ ہے نا یہ اظہار الثواب نہیں ہے. غیر مصیب کیا مطلب؟ ہاں کہ اظہار الثواب نہیں ہے، یہ ویسے چینچی کرتا ہے بس، وہ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شور مچاتا. ہاں وہ جدالی ہے، بس جدال کرتا ہے. تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مناظر جو ہے یہ مصیب نہیں ہے، یعنی اس کا مناظرہ اظہاراً للثواب نہیں ہے. یہ علم مناظر کو خود بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن کرتا. آئی سمجھے؟ تو یہ اظہار للثواب کا لفظ جو ہے یہ لگا کر ایسے مناظرے کو تو نکال دیا نا، کیونکہ وہ تو مصیب نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ثم اعترض علیہ بانہ قد یظہر ان المناظر غیر مصیب، یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ تو مصیب نہیں ہے. تو فخرج بقولی اظہار للثواب، ہاں لہذا اظہار للثواب سے یہ نکل گیا. جب اظہار للثواب کی قید لگا دی تو یہ
نکل گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ شارح فرماتے ہیں کہ یار یہ قول کرنا، یہ اعتراض کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ذرا دیکھو، مناظرہ کی تعریف میں اظہاراً للصواب کیا ترکیب میں واقع ہے؟ یہ تو مفعول لہو ہے. کیا ہے؟ جب مفعول لہو ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ مناظر جو ہے وہ مناظرہ کرتا ہے، کس نیت سے کرتا ہے؟ ہاں، اظہار. تو یہ اظہاراً للصواب جو ہے یہ نیت ہے کس کی؟ مناظر کی. مناظر کی نیت یہ ہے کہ میں اظہاراً للصواب کرتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ غایت ہے مناظرے کے لیے. کیا ہے؟ غایت ہے. غرض و غایت کہ مناظرے سے غرض یہ ہے، اس مقصد کے لیے کرتے ہیں. تو اظہاراً للصواب کا تو یہ مطلب ہے کہ مناظرہ ہوتا ہے کس کے لیے؟ اظہاراً للصواب کے لیے. یعنی مناظرے سے غرض اور مقصود یہ اظہار ثواب ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو، ایک آدمی ایک کام کرتا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہے کہ بھئی میں اظہار للثواب کر رہا ہوں، لیکن باتیں ایسی منہ سے نکل جاتی ہیں کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ بندہ تو اظہاراً للثواب نہیں ہوتا. یعنی صحیح بات جو ہے وہ اس مناظرے سے سامنے نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ مناظر نے ڈنڈی مار دی نا. تو اظہاراً للثواب حاصل ہو گیا. کہتے ہیں یار ان دونوں چیزوں میں تنافی تو نہیں ہے، دونوں چیزوں میں تنافی تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مناظر کی نیت صحیح ہو، وہ اظہاراً للثواب کر رہا ہو، لیکن ضروری ہے کہ جس نیت سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو اس کی جو وہ غرض و غایت ہے وہ ضرور حاصل بھی ہو جائے. یہ ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے. کبھی انسان ایک کام کرتا ہے کسی نیت سے، لیکن اس کی نیت اور اس کی مراد جو ہوتی وہ ہمیشہ حاصل ہوتی ہے. تو اگر اظہاراً للثواب کبھی حاصل نہ ہوا، کوئی ڈنڈی مارنے کی وجہ سے نقصان ہو گیا اور اظہاراً للثواب، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مناظرہ اظہاراً للثواب نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اظہاراً للثواب حاصل نہ ہوا. تو حاصل غرض و غایت نہ حاصل ہونے سے کیا یہ لازم آیا کہ وہ اظہاراً للثواب تھا ہی نہیں؟ یہ تو لازم نہیں آتا. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنَ الرَّكَاكَةِ، یہ جو اعتراض جن لوگوں نے کیا ہے نا، اس میں جو رکاکت ہے وہ مخفی نہیں ہے. حیث لا يلزم من کون الشیء غرضا من فعل، حیث تعلیل لیا ہے اس لیے کہ لازم نہیں آتا اس بات سے کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک کسی فعل سے غرض ہو. لازم نہیں آتا کیا؟ ان یوجد ذلک الغرض عقیب ذلک الفعل، کہ یہی غرض اس فعل کے بعد حاصل بھی ہو جائے. کیا یہ لازم ہے؟ مثال دیتے ہیں اسی معترض کے اوپر چسپان کر، کہتے دیکھو اس معترض نے جو اعتراض کیا، تو اس معترض کے اعتراض کس پر کیا؟ تعریف پر. تو اس معترض کے اعتراض کا مقصد اور غرض اور غایت کیا تھا؟ کہ بھئی یہ معرف کی یہ تعریف غلط ہے، کیونکہ یہ مناظرہ تو نکل جائے گا. یہ مقصد تھا نا معترض کا. مقصد کیا تھا؟ کہ جس نے یہ تعریف کی ہے
وہ خطا پر ہے، اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ یہ مناظرہ اس میں داخل نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ غرض اس کے اعتراض کرنے سے یہ غرض ٹھیک نہیں تھی، لیکن یہ غرض حاصل ہو گئی ہے. سمجھ آئیے؟ تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا بھائی، کوئی کام کی غرض و غایت ہوتی کوئی چیز، لیکن ہمیشہ ضرور تو نہیں کہ وہ حاصل بھی ہو جائے. اس لیے کہتا ہے کما کان غرض ذالک المعترض. ہاں، اس معترض کی غرض کیا تھی؟ من عرض ھذا الکلام، اس کلام کے پیش کرنے سے اس کا مقصد کیا تھا؟ تخطئۃ المعرف العلام. ہاں، میر سید شریف کا تخطیہ مقصود تھا کہ اس نے خطا کیا ہے، لیکن ولم یحصل ما قصدہ من المرام، جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. تو ایسا ہوتا کبھی کوئی کام کرتا ہے انسان لیکن اس کی غرض و غایت حاصل نہیں ہوتی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نیت بھی غلط ہو گئی ہے. نیت تو غلط نہیں ہوئی. آئی سمجھ میں؟ بس یہ بات تو ہوئی ختم. مناظرے کی تعریف پر جو ما لہو ما علیہ تھا وہ بیان کر دیا. اب ایک فائدہ بتاتے ہیں، کہتے یار میر سید بھی بڑے پیارے آدمی کہ میر سید نے مناظرے کی ایسی تعریف کر دی کہ جو مناظرے کے لیے علل اربعہ ہوتے ہیں نا، کسی چیز کے لیے بھی علل اربعہ ہو سکتے ہیں، تو مناظرے کے لیے جو علل اربعہ ہے نا، یہ تعریف ان تمام علل کے اوپر مشتمل ہے. دیکھو، علت فاعلی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شے بالفعل حاصل ہو جائے. علت مادی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ شے بالقوہ موجود ہو. سمجھ آئیے؟ تو علت مادی بھی ہے اس میں، علت فاعلیہ بھی ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا، اور دیکھو علت سوریہ جو ہے اس کے ساتھ شے بالفعل ہوتی ہے لیکن وہ شے کی جز ہوتی ہے. علت فاعلیہ کے ساتھ شے بالفعل ہوتی ہے لیکن وہ شے سے خارج ہوتی ہے. علت مادیہ کے ساتھ شے بالقوہ ہوتی ہے، بالفعل نہیں ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ اور علت غائیہ جو ہے وہ اثر مرتب، وہ بھی شے سے خارج ہوتی ہے. یہ چار علل ہوتی ہیں چیز کی. یہاں دیکھو تعریف کو، ایسی تعریف کر دی میر سید نے کہ کمال کر دیا. چاروں علل مناظرے کے لیے جو تھے وہ سب کو جمع کر دیا تعریف کے اندر. سمجھائیے؟ کہتے دیکھو وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ، اللہ جل مجدہ کے لیے خیر کثیر ہے مصنف کا، یعنی خداوند قدوس نے خیر کثیر سے نوازا ہے میر سید شریف کو. حیث عرف المناظرۃ علی وجہ، ہاں، کہ انہوں نے تعریف مناظرے کے ایسے طریقے سے کی کہ یفہم منہ المناظر العلل الاربع لہا، کہ مناظر جو ہے اس کو اس تعریف سے علل اربعہ کا پتہ لگ جاتا ہے کہ دیکھو بھائی فإن التوجہ علت سوریۃ، توجہ المتخاصمین، تو یہ توجہ کیا ہے؟ علت سوریہ. جب مناظرین توجہ کرتے ہیں تو صورت مناظرہ بن جاتی ہے، تو یہ علت سوریہ ہے. چیز بالفعل موجود ہو گئی ہے نا، مناظرہ بالفعل موجود ہو گیا. والمتخاصمین علت فاعلیۃ، اور یہ متخاصمین کیا ہے؟ یہ علت فاعلیہ، کیونکہ یہی دو فاعل ہیں نا مناظرے کے. والنسبۃ علت مادیۃ، اور نسبت کیا چیز ہے؟ نسبت بین شیئین وہ علت مادیہ ہے، چیز اس کے ساتھ بالقوہ ہے نا، مناظرہ بالقوہ. اور اظہارا للثواب یہ علت غائیہ. تو ہمیں یہ لیکن کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو قید اخیر ہے نا، یہ احتراز عن المجادلۃ اظہارا للثواب، یہ قید اخیر ہے نا، یہ مجادلہ اور مکابرہ دونوں سے قید احترازی ہے
کہ اظہارا للثواب کے لفظ سے مجادلہ کو بھی نکال دیا، مکابرہ کو بھی اور مکاڑسہ کو بھی